خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب پہلی آیت سے 13ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ سو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اب روزوں کے ایام ہیں، اور ان روزوں کے ایام میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے کلام کے اس حصہ پر غور کریں جس میں سے ہمارے لیے بہت ساری بلیسنگز ہیں۔ آج میں اور آپ انسان ہوتے ہوئے اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اگر ہم ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور چیلنجز کو دیکھیں تو ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی طاقت سے، اپنی لیاقت سے، اپنے روپے پیسے سے ان سے رہائی نہیں پا سکتے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنا توکل اور بھروسہ خدا پر کریں تو یقیناً ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پا سکتے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا پیدائش کی کتاب سے لے کر ملائکی کی کتاب تک یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں خدا نے ہمیں احکام اور قوانین دیے ہیں تاکہ ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکیں اور خوشحال اور شادمان زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم متی کی انجیل سے مکاشفہ کی کتاب تک دیکھتے ہیں تو یہ مکمل ضابطۂ نجات ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے خود ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو کر اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ آمین۔ سو آج ہم روزہ کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ سے ہم پر بہت ساری باتوں کو واضح کیا ہے، لہٰذا وہ بہت ساری باتوں اور طریقوں کو جب ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ خدا سے بات چیت کا ذریعہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کے ذریعہ سے خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ آمین۔ اور پھر جب ہم دعا کے دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، خاموشی میں اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آمین۔ پھر اس کے بعد ہم خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے، خدا کے متعلق جاننے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہمارا خدا سے باتیں کرنا، دعا کرنا ہے، پھر خدا کے متعلق جاننا، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اس بے دینی اور نفسا نفسی کے دور میں ہیں تو پھر ہمیں قوت اور دلیری حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ 3 اصول ہیں جن کے ذریعہ سے ہم خدا سے باتیں کرتے، خدا کی مرضی کو جانتے اور خدا سے قوت پاتے ہیں تاکہ ہم اس زمین پر اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ تو آج ہم روزہ کے تعلق سے سیکھنے کو ہے۔ روزہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا
اور قربانی لینے والا دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور روزہ انسانی وہ عمل ہے جس میں روزہ دار اپنی جان، اپنی روح اور اپنے جسم کو خدا کھانا پینا چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا، اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور اگر ہم روزہ کے تعلق سے دیکھیں تو روزہ خدا کی طرف سے بخشا گیا وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم خدا سے قوت پاتے ہیں، اور زندہ خدا کے احکام کو طلب کرنے کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، خداوند سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے اور راست بازی کو قائم کرنے کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں مختلف ٹائم ٹیبل ملتے ہیں روزہ کے تعلق سے۔ خدا نے جو بنی اسرائیل کے لیے روزہ مقرر کیا، جس کا ذکر ہمیں احبار 23 باب میں ملتا ہے، وہ شام سے دوسری شام تک تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے خدا کے حضور میں روزہ رکھا جو غالباً صبح سے شام تک تھا، اور پھر خدا کی بندی آستر نے روزے کا اعلان کیا اور روزہ رکھا۔ وہ روزہ 3 دن تک کا تھا۔ اور داؤد بادشاہ نے جب خدا کے حضور میں روزہ رکھا تو داؤد نے 7 دن تک خدا کے حضور میں روزہ رکھا۔ اور پھر ہم پرانے عہد نامے کے عظیم نبی موسیٰ نبی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو موسیٰ نبی نے بھی خدا کے حضور میں 40 دن تک روزہ رکھا۔ اور پھر ایلیاہ نبی کے تعلق سے ہم دیکھیں تو ایلیاہ نبی نے بھی خدا کے حضور میں 40 دن تک کا روزہ رکھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن تک خدا کے حضور میں روزہ رکھا۔ تو ہمیں بائبل مقدس میں مختلف ٹائم ٹیبل ملتے ہیں جس میں خدا کے لوگوں نے خدا کے حضور میں روزہ رکھا، فاتح کشی کی اور خدا کی حضوری سے اس کی رہنمائی کو حاصل کیا۔ سو روزہ رکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، اور بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال سے، مثلاً جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا، غیبت گوئی سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ روزہ جسمانی بدن کی خواہش کا انکار کر کے زندہ خدا کی حضوری اور پاک روح کے لیے بھوکا پیاسا ہو جانا ہے، اور صرف پیٹ کو خالی رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں، بلکہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ خدا کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہو جانا یہ روزہ ہے۔ اور اگر صرف پیٹ کو خالی رکھا جائے اور اپنی روح کو خدا کے حضور خالی نہ کیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہاں اگر ہم روزہ کی حالت میں اپنی روح کو خدا کے حضور خالی کریں اور خدا کے حضور میں دعا کرنے، کلام پڑھنے میں وقت گزاریں تو اس سے ہمارا خدا خوش ہوتا ہے۔ لہذا روزہ کی حالت میں اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر پیش کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا، میں اپنا پیٹ خالی کر کے بھوکا اور پیاسا تیری پاک حضوری میں جھکا ہوں،
لہٰذا تو میرے بدن کو، میری روح کو اور میرے وجود کو اپنے پاک روح کے مسح سے بھر، تاکہ میں تیری پاک مرضی کو پورا کرنے والا بنوں۔ اس سے ہمارا خدا خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کلچر میں رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں روزہ کے تعلق سے۔ کئی لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ روزہ صرف مقصد کے لیے ہی رکھنا چاہیے، یا پھر روزوں کے ایام میں ہی روزے رکھنے چاہیے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب دیکھیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس فقیہ اور فریسی آئے، اور فقیہوں اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ اے خداوند، یوحنا جو بپتسمہ دیتا ہے اس کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، فقیہ اور فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ جب فقیہوں اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں اور فقیہ اور فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جس وقت دلہا ان سے جدا کیا جائے گا وہ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے روزے سے منع کر دیا، یا یہ بھی کہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دے دیا، بلکہ ہم اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں آج ہر طرف نفسا نفسی ہے، افراتفری ہے، بے راہ روی ہے، برگشتگی کا عالم ہے، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ مافوق الفطرت قوتوں کے زیر تسلط ہے، لہٰذا اس میں آج ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف روزوں کے ایام میں نہیں بلکہ ہمیں ہفتے میں 1 دن روزے کے لیے مقرر کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم خدا سے دعا کے ذریعہ سے باتیں کرتے ہیں، خدا سے پلان حاصل کرتے ہیں، خدا کو اپنی بات بتاتے ہیں، اسی طرح سے ہم خدا کے کلام کو پڑھنے سے خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہم اس کے بھید حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم روزہ رکھ کر خدا کے پاک روح کی قوت سے معمور ہو کر ہر طرح کی ابلیس کی قوتوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ آمین۔ لہذا میں یہ آپ سے دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ صرف ان ایام میں ہی نہیں بلکہ روزہ ہمیں ہفتے میں 1 دن لازمی رکھنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، روزہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہم روحانی طور پر فٹ رہتے ہیں، اس سے ہم ابلیس کی قوتوں پر غلبہ پاتے ہیں، اور ہماری آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے، ہماری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلتی ہے، اور ہماری صحت کی ترقی بھی جلد ظاہر ہوتی ہے، اور خداوند کی صداقت ہماری ہراول اور خداوند کا جلال ہمارا چنڈاول ہوتا ہے، اور پھر خداوند خشک سالی میں بھی ہمیں سیر رکھتا ہے۔ یہ روحانی فائدے ہیں۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر روزے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ انسانی تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے کے بے شمار جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روزہ ہمارے شوگر کا جو لیول ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے، برابر رکھتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے سے ہمارا بلڈ پریشر بھی نارمل ہی رہتا ہے، اور نہ صرف
بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے، بلکہ یہ انسانی وزن کو بھی کنٹرول رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور روزہ دماغی افعال کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا شوگر لیول جو ہے، بلڈ پریشر لیول جو ہے، یہ مینٹین رہتا ہے، برابر رہتا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور یہ اچھی طریقے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ موجودہ دور میں تھوڑی سچویشن سے ہم سب واقف ہیں۔ میں اکثر ایک بات نوٹ کرتا ہوں، آج سے چند سال پہلے پیچھے چلے جائیں، ہم 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہ جائیں، تو گلی میں، بازار میں، گھر میں گزرتے ہوئے کسی سے بھی یہ پوچھا جاتا تھا، جی کیسے ہیں آپ؟ جوانوں سے یا بزرگوں سے کیا سوال کیا جاتا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ تو سننے میں یہ آتا تھا کہ شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں، آج اگر ہم پوچھیں کیا حال ہے، تو جس زیادہ آواز سننے میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے، شوگر ہے۔ کئیاں نہیں کاٹے کہ کئیاں نہیں باتے، ہے نا؟ شکر کی جگہ پہ شوگر آئے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اس طرح سے اپنی باڈی کو مینٹین ہی نہیں کیا، پرپیئر ہی نہیں کیا، اس لیے بہت ساری چیزیں ہم پر ہیوی ہو گئی۔ آج بے دینی ہے، نفسا نفسی ہے، بے راغبی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سے جو بڑے تھے، ایک نسل اگر ہم سے بڑی جو ہے، ان کے دور میں گھر میں صرف بزرگ آ جاتا تھا، وہ صرف ہے نا، یہ بھی ایک الارم ہوتا ہے، تھوڑا سی آواز، سنسناہٹ، تو جوان جو ہے یہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے دور میں ہمیں یاد ہے کہ گلی میں، گھر میں کوئی بزرگ آ گیا تو ہم سلام جی کہہ کر کوشش کرتے تھے تھوڑا سائڈ پر ہی ہو جائے۔ لیکن یہ جو دور ہے، ہماری جو یہ جنریشن ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان کو خود سلام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے میرا، میں نے آبزرو کیا، دیکھا ہے، آپ بھی میرے ساتھ اس بات پر متفق ہوں گے کہ آج کا دور کیسا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان ساری سچویشنز پر غالب آنا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح طور سے خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دعا، کلام اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ روزہ جو ہے یہ جسمانی طور پر ہمیں فٹ رکھتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، انسانی وزن کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی درست رکھتا ہے، اور روزہ نہ صرف ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بلکہ اس سے انسانی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آمین۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور میں روزہ کی حالت میں بھی آئیں، روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں اپنے آپ کو اس کے مذبح پر پیش کریں۔ یسوع مسیح یردن سے پانی کا بپتسمہ پا کر روح القدس کی رہنمائی میں 40 دن تک بیابان میں پھرتا رہا، اور لکھا ہے کہ اس دوران اس نے کچھ نہ کھایا، یعنی خداوند یسوع مسیح روزے کی حالت میں خدا کے حضور میں ٹھہرا رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کا عظیم نبی موسیٰ نبی نے خدا کے پہاڑ حور پر خدا کے احکام اور قوانین کو حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک روزہ رکھا۔ ایلیاہ نبی نے بھی خدا کے حضور جب بڑا سفر کیا تو اس نے بھی
40 دن تک خدا کے حضور میں روزے اور فاقہ کشی کی حالت میں وقت گزارا۔ سو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا عظیم نبی جس کے ذریعہ سے ہمیں احکام اور قوانین ملے، ہمیں شریعت ملی، خدا کا سورما ایلیا نبی جو پنامے کے نبیوں کا نمائندہ ہے، موسیٰ نبی جو شریعت کا نمائندہ ہے، اور ایلیا نبی جو پرانے عہد نامے کے نبیوں کا نمائندہ ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح جس میں موسیٰ کی شریعت بھی پوری ہوئی اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کی تمام نبوتیں بھی پوری ہوئی، وہ خدا کے روح کی مدد سے 40 دن تک بیابان میں فاقے کی حالت میں روزے کی حالت میں خدا کے حضور میں ٹھہرا رہا اور ابلیس کی تمام آزمائشوں پر غالب آیا۔ آمین۔ سو ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے اور وہ ابلیس پر غالب آیا ہے، وہ ابلیس جس کی آزمائشوں کے مقابلے میں باغ عدن میں آدم اور حوا بھی قائم نہ رہ سکے، وہ ابلیس جس کی آزمائے جانے کے نتیجہ میں قوم بنی اسرائیل جو خدا کی خاص امت تھی وہ بھی گر گئے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جب وہ آزمایا گیا، جب اس پر آزمائش آئی تو خداوند یسوع مسیح روزے کی حالت میں ابلیس کی تمام چالوں پر غالب آیا۔ آمین۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باغ عدن میں آدم اور حوا بھی ابلیس کے مقابلہ میں قائم نہ رہ سکتی، جب ان پر آزمائش آئی تو وہ گر گئے۔ قوم بنی اسرائیل بھی جب ان پر آزمائشیں آئی، آزمانے والے نے ان کو آزمایا تو وہ بھی گر گئے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند جب اس کو آزمایا گیا تو خداوند یسوع مسیح تمام آزمائشوں پر غالب آیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور پھر وہ روزے کی حالت میں بھی تھا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس کو شکست دیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ یسوع مسیح کی سیرت، مزاج، اخلاق، کردار، قول، فعل، کام اور کلام کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس زمین پر اپنی زندگی گزاری، کس طرح سے اس نے خدا کی پاک مرضی کو اس زمین پر پورا کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھا تو اس نے اعلانیہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا کا زندہ بیٹا ہمارا خداوند ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے کہا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے، براتی روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے تو پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ روزہ ہم کس طرح سے رکھیں؟ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں یہ تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے، یسوع مسیح نے ہم سے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے
تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں روزہ رکھیں، خدا سے قوت پائیں، اور اس زمین پر نمک اور نور کی مانند دوسروں تک خدا کے کلام کو لے کر جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے روزہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم فری ٹائم یعنی ٹائم کو پاس کرنے کے لیے ہم بہت سارے کاموں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ موبائل پر، آج کل موبائل کا دور ہے، پہلے ٹی وی کے سامنے زیادہ ہو جائے تو بستر دیا تو سو گئے، یا گھر میں اگر کسی نے کوئی کام بول دیا تو ٹھیک ہے میرا آج روزہ ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ سو آج میرے عزیزوں، خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شادمان زندگی گزاریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اپنی طاقت، لیاقت اور روپے پیسے سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی آ گئی ہیں، دوائی لے لو، پیسے خرچ کر دو، پھر بھی وہ ویسی کی ویسی۔ لہٰذا اگر ہم جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم روحانی طور پر فٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی ہوگی، کلام پڑھنا ہوگا، اور ساتھ ہی میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ آدم جو خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا تھا، وہ آزمائش کے وقت گناہ میں گر گیا۔ بنی اسرائیل جو خدا کی خاص امت تھی، نافرمانی اور گناہ میں گرتی رہی، لیکن ہمارا خداوند روزے کی حالت میں گناہ پر غالب آیا۔ آج اگر ہم بھی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، غربت سے، بے روزگاری سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو پیش کریں اور خدا سے کہیں کہ اے باپ، تیرا بیٹا، تیری بیٹی تیرے مذبح پر اپنے آپ کو زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرتی ہے، لہٰذا تو اس قربانی کو اپنے حضور میں مقبول ٹھہرا اور اپنے بندہ کو، اپنی بندی کو برکت دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دے، تاکہ اس دنیا میں تیرے نام کی گواہی دینے والا بن سکے، تیرے نام کو جلال دینے والا بن سکے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی خدا کے حضور میں متفق ہوں، تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ آمین۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔